رات کے وقت چاند اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب اس کی امی اس کے کمرے میں آئیں اور اس نے کہا، یہ لو چاند، کھانا کھا لو، پھر دیکھو میری طرف، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہے ہو، تم سو نہیں رہے۔ تب چاند نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہا، امی مجھے نیند آ سکتی ہے کیا؟ ہاں، نیند تو نہیں آئے گی، اس لیے کہہ رہی ہوں کچھ کھا لو، اٹھ جاؤ۔ چاند اٹھو نا۔ اپنی امی کے اصرار پر بھی چاند نے کہا، نہیں امی، مجھے نہیں کھانا، میرا سہارا تو صرف تم ہو، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ چاند نے کہا، ہاں میں سمجھتا ہوں اولاد کو کھونے کا دکھ کیا ہوتا ہے، صبر کرو میرے چاند، جو اللہ کی مرضی۔ امی میں صبر ہی تو کر رہا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ اچھا چلو اٹھو، اب مان لو میری بات، تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ چاند نے کہا، امی میرے حلق سے کچھ نہیں اترے گا، میری زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہو گیا ہے۔ چاند کی اس بات پر امی کو بھی رونا آیا۔ کیا اس لیے تم نے ساری بتیاں بجھائی ہوئی ہیں؟ چاند نے کہا، امی میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ہر طرف کپاس کے پودے دکھائی دیتے ہیں، وہ پودے جو میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے تھے۔ چاند اب رو رہا تھا جب امی نے کہا، چاند میرے بچے صبر کرو۔ امی میں کچھ نہیں کر پایا، امی میں نے ہر فصل کا خیال رکھا ہے، اپنی اولاد کی طرح۔ تب امی نے کہا، یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، کسان کی فصل تو اس کی اولاد کی طرح ہوتی ہے، پر مجھے بھی تو دیکھو، تمہیں ایسے دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ رہا ہے۔ تب چاند نے کہا، مجھے مت دیکھیں امی، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہوں۔ اس وقت چاند کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں پریشان نہ ہوں تو پھر اٹھو، کھانا کھاؤ، میں بتی جلاتی ہوں۔ چاند نے فوراً کہا، نہیں نہیں امی، بتی مت جلائیں، آج روشنی مت کریں، آج کوئی بتی مت جلائیں، 2 روز تک تو سوگ منا لینے دیں مجھے۔ چاند اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی امی نے کہا، ٹھیک ہے، 3 دن تک اس گھر میں کوئی بتی نہیں جلے گی، تم یہی چاہتے ہو نا، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ چاند رونے لگا، چاند کی ماں بھی رونے لگی۔ تب بھی روتے روتے اس کی امی نے پھر سے کہا کہ مت رو میرے بچے، صبر کرو، میں تو دریائے زمین کے حق میں ہی نہیں تھی، میں ہمیشہ تمہارے باپ سے کہتی تھی کہ وہاں زمین مت لو مت لو، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ اب کیا ہوا، ذرا سا پانی آیا اور فصل ڈوب گئی۔ اس بات پر چاند نے کہا، ذرا سا نہیں امی، بہت پانی آیا ہے، مجھے تو لگتا ہے اگر ایک ریلا اور آ گیا تو گاؤں کا گاؤں ڈوب جائے گا۔ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے امی، اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا، ہمارا پورا گاؤں ڈوب جائے گا، اور یہ لوگ، یہ کسان، میری تو پھر… چاند پتہ نہیں ابھی کیا کیا اور کہتا کہ اس کی امی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، دعا کرو، رب کی ذات چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت مہربان ہے۔ ابھی بھی اللہ سے دعا کرو کہ پانی کا ریلا اب یا تو نہ آئے، اور اگر آئے بھی تو کوئی نقصان نہ ہو۔ کب تک ایسے سوچتے رہو گے، کب تک ایسے روتے رہو گے؟ بس کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے، اور دعا کرو کہ اب کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ چاند نے کہا، ہاں امی، میں بھی نہیں چاہتا میں جس اذیت سے گزر رہا ہوں کوئی اور گزرے۔ تب امی نے کہا، بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آگے سوچو، تمہیں بہت زیادہ ہمت کی ضرورت ہے، ہمت کرو، محنت کرو، یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، صبر کرو، صبر کا پھل تو میٹھا ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے نا چاند؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا امی کہ کیا کیا جائے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کچھ بھی نہیں۔ میرے بچے دعا کرو، کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا اللہ، اگر ایک در بند ہوتا ہے تو 100 در کھل بھی تو جاتے ہیں، تو دیکھو کہ کون سا در تمہارے لیے اب کھل رہا ہے، نئے راستوں کی طرف بڑھو، محنت کرو، ہمت کرو، اٹھو۔ چاند چلو اٹھو، اب کھانا کھا لو، کب تک ایسے بھوکے رہو گے؟ چاند کی امی نوالا بنا رہی تھیں، اور نوالا بناتے ہوئے وہ چاند کو کھانا کھلا رہی تھیں، اور چاند بھی کھانا کھا رہا تھا۔ دونوں ہی کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری تھی، کیونکہ جو بھی ہوا وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، اور آزمائش پر صبر کرنے والے تو کامیاب ہوتے ہیں۔ شاید اس لیے چاند کی ماں نے بھی چاند کو صبر کرنے کی تلقین کی تھی۔